والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف کی تلاوت فرما لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں. بچے بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں، بڑے بھی بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں اور بلند آواز سے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. قابل تعظیم حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، ڈیرہ اسماعیل خان کی اس خوبصورت ادارہ میں مولانا قاری محمد اشرف ثاقب صاحب، ان کی دعوت پر اور برادر عزیز مداح رسول عربی شیخ اکرام یوسفی حافظہ اللہ، ان کی ترغیب پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے. رات خوب یالہ باری ہوئی ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں. اچھا خاصا محسوس ہو رہا ہے کہ اچھی خاصی ٹھنڈ ہو گئی ہے، اور پھر آپ حضرات کھلے آسمان تلے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی آپ کے پاس ایک بہانہ موجود ہے نہ بولنے کا. بہرحال آپ جو تشریف لے آئے ہیں یہی بہت بڑی بات ہے. یہ آ جانا آپ کا اور اس وقت پروگرام کو رونق بخشنا بہت بڑی بات ہے. میں تو بلکہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جو بھی بیان کے لیے آئے، نعت پڑھنے کے لیے آئے، تقریر کرنے کے لیے آئے، ان کی تو مجبوری ہے کہ وقت دے رکھا ہے، اشتہار پہ نام چھپ گیا، وعدہ کر رکھا ہے، آنا مجبوری ہے. قابل رشک تو آپ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کا نہ کسی سے وعدہ ہے نہ کوئی مجبوری ہے. آپ خالصتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے آئے ہیں. اگر آپ محسوس فرمائیں تو میں نے آپ کی تعریف کی ہے. اگر آپ لوگ بھی محسوس کریں تو تعریف ہی کی ہے میں نے. کوئی غلط بات تو نہیں کہی جی؟ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کہی؟ سرائکی زیادہ ہیں یا پٹھان زیادہ بیٹھے ہوئے؟ مکس بیٹھے ہوئے. چلیں میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنی آذان دے لوں. آذان دینی ہے میں نے تو کوشش اس کی کرتا ہوں. اللہ کرے گا آپ سن ہی لیں گے، سن لیں گے نا. زیادہ جلدی تو نہیں آپ کو. میں تو ابھی ابتدا میں آ گیا اور میرے بعد انشاءاللہ یہ خوبصورت چہرے آپ حضرات کو سنائیں گے، گرمائیں گے، تڑپائیں گے، بیدار رکھیں گے. مسجد میں ہم جمع ہیں اور وہ داخلی دروازہ ہے جہاں سے گزر کر ہم آئے ہیں. اسی طرح آپ کا ایک گھر کا داخلی دروازہ ہے جس سے گزر کر آپ گھر میں جاتے ہیں. دکان ہے ایک، اس کا داخلی دروازہ ہے. آج اگر کوئی ہمارے پاس آئے اور کہے میں اسلام سے متاثر ہوا ہوں، میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تو ہم کس دروازے سے گزار کر اسے اسلام میں لائیں گے؟ میں نے کوئی مشکل سوال تو نہیں کیا آپ سے؟
مجھے کوئی جواب دیں گے تو میں بات کروں گا، ورنہ میں نے چہرے تو دیکھ لیے آپ کے، سبحان اللہ خوبصورت چہرے ہیں۔ میں نے کیا کہا آپ کو کہ یہ مسجد کا داخلی دروازہ ہے، آپ کا گھر ہے اس کا ایک داخلی دروازہ ہے، آپ کا دفتر ہے، دکان ہے، ایک اس کا داخلی دروازہ ہے۔ اسلام کا داخلی دروازہ کیا ہے؟ آج کوئی اسلام میں داخل ہونا چاہے تو وہ کیسے داخل ہوگا؟ جی تھوڑا اونچا سنتا ہوں، اصل میں سٹیج والے بولتے تو شاید آپ خود ہی بول پڑتے، لیکن یہ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کرتا کیا ہے۔ میں نے کوئی کشتی تھوڑی کرنی ہے، نہ اس وقت میں یہاں بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہوں، نہ سو سکتا ہوں، نہ سفر کر سکتا ہوں، میں نے بات ہی کرنی ہے۔ آپ تھوڑا سا دھیان دیں سٹیج والوں، تاکہ میں بات کوئی وقت ضائع نہ ہو اور بات آپ کے حوالے کر سکوں۔ داخلی دروازہ کیا ہے جی؟ اپنے حصے کا بولنا ہے، کوئی ایک بندہ غصے سے نہ بول رہا یوں پتھر پھینک دو، اپنے اپنے حصے کا بولنا ہے، وہ دھیما دھیما بولنا ہوتا ہے۔ کیا ہے داخلی دروازہ؟ تیرے آنے پہ میں ناراض نہیں ہوا۔ صاحبان تھوڑی سی توجہ کرو، میں کو بات آکے کر سکوں۔ آپ کا دھیان ہے میری طرف؟ یہ مسجد کا داخلی دروازہ، یوں ایک ایک بات میں 3 دفعہ کروں گا پھر تو باتیں ہو گئی۔ یہ مسجد کا داخلی دروازہ، ایک ہے آپ کے گھر کا داخلی دروازہ، ایک ہے آپ کی دکان کا داخلی دروازہ۔ اسلام کا داخلی دروازہ کیا ہے؟ لا الہ محمد بیٹا، اوے کاکا، اوے اینک، میری طرف نہیں بھی سمجھ آ رہی تب بھی میری طرف۔ اشہد اللہ الہ، پٹھان بھائی بولیں، پٹھان بھائی تو بولیں تو دیوار پر جا گرتی۔ اسی طرح سارے ایک دفعہ بولیں۔ شیخ صاحب میں بھی کیا یاد رکھوں گا؟ اشہد اللہ الہ و اشہد ان محمدن، یہ داخلی دروازہ ہے نا۔ اب توجہ میری طرف رکھنا، توجہ۔ میں نہ پنکھوں سے میں نے بات کرنی ہے، نہ بلبوں سے کرنی ہے، نہ دیواروں سے کرنی ہے، نہ ہواؤں سے کرنی ہے، میں نے آپ سے کرنی ہے، میں نے بندوں سے کرنی ہے۔ کچھ دن پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک بیان آیا کہ ہمارا پی ٹی آئی سے جسموں کا اختلاف نہیں۔ کیا اختلاف ہے؟ بولو نا یار، کیا اختلاف ہے؟ دماغوں کا اختلاف ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ دماغ ہی ہے نا جو جسم کو کنٹرول کرتا ہے، وہ سیدھا ہو جائے تو جسم ٹھیک ہے۔ میری بات نہیں سمجھ آ رہی؟ تو میں نے اپنے دماغ سے بات نکالنی ہے، آپ کے دماغ کو بات کرنی ہے۔ وہ میری طرف ہوگا دماغ تو میں بات کروں گا، میں نے دیواروں سے تو نہیں باتیں کرنی۔ اسلام کا داخلی دروازہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اشہد، اب دھیان رکھنا، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی یہ اتنا سادہ لفظ ہے گواہی، کہ کسی بندے کا عدالت میں کیس چل رہا ہو نا، اور جج کہے اگلی پیشی پر گواہ لے کے آنا، جج کہے اگلی پیشی پر گواہ لانا، تو وہ جس کا کیس چل رہا ہو وہ بندہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میرے بہت سارے دوست ہیں، وہ میرے گواہ ہیں، میں انہیں لے آؤں گا۔ دوستوں کے پاس آئے، دوست پوچھیں تیرے کیس کا کیا بنا؟ وہ کہے بننا کیا تھا؟ جج نے کہا گواہ لانا، تو تم ہو نا میرے گواہ؟ ہاں ہم ہیں۔ تم جانتے ہو نا میں اس کیس میں سچا ہوں؟ ہاں ہم جانتے ہیں تو سچا ہے۔ میرے ساتھ عدالت چلو گے نا؟ تو وہ کہیں نہیں، ہم یہاں تو تیرے گواہ ہیں، عدالت تیرے ساتھ نہیں جاتے۔ ایمانداری سے بتاؤ، آپ ایسے بندے کو دوست کہو گے؟
یوں یوں کر لو. میں لائٹ سے ہٹ کے دیکھتا ہوں آپ یوں کر رہے ہو یا یوں کر رہے ہو. آپ اسے دوست کہو گے؟ جی دوست کہیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں گواہی کی ضرورت تھی وہاں سے مکر گیا، جہاں گواہی کی ضرورت تھی وہاں سے منکر ہو گیا، جہاں گواہی کی ضرورت تھی وہاں سے پھر گیا، جہاں گواہی کی ضرورت تھی وہاں جو آپ کی گواہی نہ دے آپ اسے دوست نہیں سمجھتے. کیا سمجھ رکھا ہے رب کو؟ کیا سمجھ رکھا ہے ختم نبوت کو؟ جہاں، بلکہ یوں کہوں، مسند پہ بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر، محلے میں بیٹھ کر رب کی توحید کی گواہی ٹھیک ہے، لیکن جہاں کوئی توحید پہ حملہ آور ہو وہاں اس کی توحید کا گواہ بننا اسے ایمان کہتے ہیں. گھر میں بیٹھ کر، مسند پہ بیٹھ کر ختم نبوت کی بات کرنا ٹھیک ہے، لیکن جہاں کوئی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارے وہاں ختم نبوت کا چوکیدار بننا اسے ایمان کہتے ہیں. گھر میں بیٹھ کر، مسند پہ بیٹھ کر عظمت صحابہ کی بات کرنا ٹھیک ہے، لیکن جہاں کوئی صحابہ پہ انگلی اٹھائے وہاں صحابہ کا دفاع کرنا اسے ایمان کہتے ہیں. کو میری بات سمجھ آئی ہے یہ کو نہیں آئی ہے؟ ریکارڈنگ سے میں خوش نہیں ہو رہا، میری باتیں سن کے مجھے جواب دو کہ بات میری سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، ورنہ میں ادھر منہ کرتا ہوں ان پھولوں کو بات کرتا ہوں، آپ ریکارڈنگ کر لیں سارے. میری بات سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی؟ گھر میں بیٹھ کر، مسند پہ بیٹھ کر رب کی توحید کا بیان کرنا ٹھیک ہے، میں اسے غلط نہیں کہہ رہا، اسے کم بھی نہیں کہہ رہا، بہت کہہ رہا ہوں، لیکن جہاں کوئی توحید پر حملہ آور ہو وہاں اس کا گواہ بننا، وہاں اس کی شہادت دینا اسے ایمان کہتے ہیں. اب ایک پوائنٹ میں صرف عرض کروں گا. حاتم طائی کا نواسہ دوستوں کی محفل میں آ کر بیٹھا، ادھر حاتم طائی کا نواسہ آ کر بیٹھ گیا، ادھر آقا کا نواسہ حسین آ کر بیٹھ گیا. اب شیخ صاحب اب ناراض نہ ہونا، اب میں اپنی سطح سے کم ہو کے ان کی سطح پر آنے لگا. حاتم طائی کا نواسہ دوستوں کی محفل میں آ کر بیٹھا، ادھر حضور کا نواسہ حسین آ کے بیٹھ گیا. حاتم طائی کے نواسے نے اپنے نانا کی سخاوت کے قصے چھیڑ دیے. میرا نانا ایسا سخی تھا، میرے نانا کا محل تھا، محل کے 8 دروازے تھے، اس نے اپنے در سے لینے والوں کے لیے 8 دروازے رکھے ہوئے تھے. ادھر سے آ کے لے لینا، یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا. وہ جب چپ ہوا اب حسین بولا. حسین بول کے کہتے ہیں تیرے نانا نے اپنی قوم کو لینے کے لیے 8 دروازے دکھا رکھے تھے، میرے نانا نے اپنی امت کو لینے کے لیے ایک ہی دروازہ دکھا رکھا تھا.